نبی علیہ السلام جیسے ہی مدینہ آئے ہیں تو ریاست مدینہ کی بنیاد ڈل رہی ہے۔ اس وقت دنیا کے حالات کیا ہیں کہ دو سپر پاورز ہیں، قیصر اور کسریٰ۔ تقریباً ساری دنیا اس وقت کی جو تھی معلوم ان کے قبضے میں تھی اور ان کا اختیار تھا، اور جو ان کے اختیار میں نہیں بھی تھا تو وہ لوگ ان سے ڈرتے تھے، اور ان کا رعب اور ان کی ایک، جیسے کہ آج بھی کوئی سپر پاور ہو تو اس کا ایک رعب ہوتا ہے، اس کی ایک دھاک ہوتی ہے، تو لوگوں کے دلوں میں تھی۔ حجاز کی زمین، یہ عرب کا حصہ، اس کے اوپر کیا حالات تھے؟ یہاں قبائل تھے، اپنی اپنی مرضی تھی، جس کی لاٹھی اس کا بھینس کا قانون تھا، خون کے لیے تیار رہتے تھے، خون بہانا ان کا محبوب مشغلہ تھا، قافلوں کو لوٹتے تھے، چوریاں ہوتی تھیں، ڈاکے ڈلتے تھے، ظلم کا بازار تھا، اور ہر قبیلہ اپنے اپنے قبیلے کے نام کے اوپر، عصبیت کے اوپر اور غیرت کے اوپر دوسروں کو مار دینا اپنے لیے فخر سمجھتا تھا۔ امن اور امان نام کی کہیں کوئی چیز نہ تھی۔ یہ مختلف فرقوں میں، مختلف معاملات میں، مختلف چیزوں میں بٹے ہوئے تھے، اور آپس میں شدید ترین نفرتیں بھی تھیں اور شدید ترین لڑائیاں بھی تھیں، اور پورے عرب میں کہیں بھی امن اور امان نہ تھا، بے اطمینانی اور بے سکونی کی فضا تھی۔ ایک قبیلہ طاقتور ہوتا دوسرے کو مغلوب کر لیتا، مغلوب قبیلے کو پھر کبھی طاقت ملتی تو یہ پہلے کو جو ہے وہ مغلوب کرنے کی کوشش کرتا، یا ایک قبیلہ کسی کے اوپر حملہ کر کے دوسرے کو زیر کر لیتا تو یہ جو قبیلہ دب جاتا یہ کسی اور بڑے قبیلے کی گود میں بیٹھ کے پھر اس سے مقابلے کی فضا میں آتا۔ تو مستقل جنگیں، لڑائیاں، بد امنی کا دورہ تھا کہ نبی علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں 13 سال گزارے۔ اب جب مدینہ طیبہ تشریف لا رہے ہیں، مدینہ طیبہ پہنچ چکے ہیں، اب عرب کے حالات تھوڑے سے آپ کے سامنے رکھے گئے۔ مدینہ طیبہ میں یہود رہتے تھے جو کئی 100 سال پہلے آ گئے تھے، اور اسی لیے آئے تھے کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے، اور باقاعدہ انتظار میں تھے۔ اور اوس اور خزرج کے لوگ جو انصار مدینہ ہیں ان کو یہ کہتے تھے کہ دیکھو جیسے ہی وہ ہمارے نبی آ جائیں گے ہم ان پر ایمان لائیں گے، اور پھر تمہیں سبق چکھائیں گے، پھر تمہیں مزہ جو ہے نا وہ آئے گا کہ کس طرح اللہ ہمیں عزت دیتا ہے اور غلبہ دیتا ہے۔ انصار مدینہ اہل کتاب تو نہ تھے، یہود اہل کتاب تھے، لیکن وہ ان کے علم کی وجہ سے ان کے رعب میں ہوتے تھے، اور یہودی جب بھی ہوتے ہیں، آج بھی ہیں، تو یہ سازشی قسم کے لوگ ہیں، بہتان لگانے والے لوگ ہیں، دنیا کی ظالم ترین مخلوق اگر کوئی ہے تو وہ یہ لوگ ہیں۔ اور اسلام سے دشمنی تو قرآن مجید کے اندر یہ بات موجود ہے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ۔ اسلام سے اگر کسی کو سب سے زیادہ دشمنی ہے تو قرآن کا فیصلہ ہے کہ وہ یہودی ہیں۔ تو بہرحال اوس اور خزرج والوں کو کہتے تھے کہ آخری نبی آئیں گے اور پھر ہم تمہیں مزہ چکھائیں گے، ہم ان پر ایمان لائیں گے، اس کے بعد دنیا کے اوپر غلبہ ہمارا ہوگا۔ یہ اوس اور خزرج والے حج کے موقع پہ نبی علیہ السلام کو ملے، نبی علیہ السلام نے جو فرمایا کہ میں ہی آخری نبی ہوں، تو آپس میں کہنے لگے دیکھو دیکھو جلدی سے کلمہ پڑھ لو، جلدی سے ایمان لے آؤ، ایسا نہ ہو کہ یہود ان پہ پہلے ایمان لے آئیں اور ہم رہ جائیں تو یہ فضیلت ہم ہی کیوں حاصل نہ کریں۔ گویا کہ اوس اور خزرج جو کہ یہودی نہیں تھے لیکن وہ جانتے تھے کہ یہودیوں کی تبلیغ اور ان کی بات چیت ان کے علم میں تھی، اور وہ کہتے تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں، تو گویا آخری نبی کے منتظر وہ سینکڑوں سالوں سے تھے۔ اب آخری نبی آ گئے۔ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچے تو بہت سارے یہودیوں نے آپ کا انکار کیا اور بہت ساروں نے ایمان بھی قبول کیا، تو دونوں طرح کے لوگ تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ اہل کتاب گویا کہ یہودیوں کے لیے فرمایا گیا کہ یہ تمہیں ایسے پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، بیٹوں کو پہچاننے کے بارے میں جو قرآن نے بتایا تو ماں باپ کی پہچان کے بارے میں کیوں نہ بتایا؟ اولاد ماں باپ کو بھی تو پہچانتی ہے نا۔ دیکھیں اولاد ماں باپ کو پہچانتی ہے، ماں باپ اولاد کو پہچانتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، لیکن اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے کے جو ماں باپ کے حالات اور واقعات ہیں وہ تو جو ماں باپ بتائیں یا کوئی اور بتائے وہی اولاد کو پتہ لگ سکتے ہیں، اس کے علاوہ تو نہیں پتہ لگ سکتے۔ لیکن اولاد جب پیدا ہوتی ہے
اور ماں باپ کے ہاتھوں پروان چڑھتی ہے تو ماں باپ اس کی ہر چیز سے واقف ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ماں باپ نے ان کے جسم کو پورا دیکھا ہوتا ہے، اور وہ جو خاص اعضاء ہوتے ہیں، پورا جسم ہوتا ہے، جو چھپانے والی جگہ ہوتی ہے وہ بھی دیکھی ہوتی ہے۔ اور اولاد نے تو ماں باپ کی بہت ساری باتیں نہیں جانی ہوتی، معلوم نہیں ہوتا۔ تو یہ بات ٹھیک ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو خوب پہچانتے ہیں، لیکن جتنا ماں باپ اولاد کو پہچانتی ہے، باپ اولاد کو پہچان لیتا ہے، بیٹا باپ کو اتنا نہیں پہچان سکتا۔ تو یہ حکمت سے بتائی۔ اب جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں اور ان کو اللہ نے بیٹے دیے ہوئے ہوں، اولاد دی ہوئی ہو، ان کے سامنے لاکھوں کے مجمع میں ان کا بیٹا آ جائے، وہ پہچان لیں گے کہ نہیں پہچانیں گے؟ تو جس طرح آج میرے اور آپ کے لیے اپنی اولاد کو، سگی اولاد کو پہچاننا آسان اور یقینی ہے، بالکل اسی طرح یہودیوں کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہچاننا اتنا ہی آسان ہے، اتنا ہی آسان ہے۔ یہ قرآن نے مثال دی ہے۔ میں تو اس کو واضح اس لیے کر رہا ہوں کہ کھل کے سامنے آ جائے کہ ان کے اندر فقط حسد تھا اور کچھ بھی نہیں۔